بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بڑے بڑے جنگلات میں درخت آسمان کو چھوتے تھے اور ندیوں کا پانی شفاف آئینے کی طرح بہتا تھا۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک فقیر رہتا تھا۔ اس فقیر کا دل بہت صاف تھا مگر تن کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کو دعائیں دیتا، بچوں کو کہانیاں سناتا اور جو بھی کھانے کو دے دیتا شکر کے ساتھ قبول کر لیتا۔ اسی جنگل کے پار ایک محل نما مکان میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ یہ جادوگر بہت طاقتور تھا مگر دل کا اندھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور ظلم بھرا تھا۔ وہ اپنی طاقت سے کمزور لوگوں کو ڈراتا، کسانوں کی فصلیں اڑا لیتا اور جو اس کے حکم کو نہ مانتا اسے پتھر بنا دیتا۔ گاؤں کے لوگ اس جادوگر سے تنگ آ گئے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ کسی پر جادو نہ کرتا۔ کبھی آسمان سے آگ برساتا، کبھی اناج کو راکھ میں بدل دیتا، مگر گاؤں والے بے بس تھے۔ ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ فوج، نہ ہی وہ جادوگر کے برابر کی طاقت رکھتے تھے۔ فقیر کو دیکھ کر اکثر لوگ کہتے، بابا جی آپ اتنے نیک ہیں، آپ کچھ کریں، یہ جادوگر ہمیں تباہ کر دے گا۔ فقیر مسکرا کر کہتا، بیٹا صبر کرو، ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وقت آئے گا اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ایک دن جادوگر خود گاؤں میں آیا۔ اس نے گاؤں کے چوک میں اعلان کیا، اے کمزور انسانوں، آج سے تم میرے غلام ہو۔ جو میرا حکم نہ مانے گا میں اسے جانور بنا دوں گا۔ سب لوگ خوف سے خاموش ہو گئے۔ اسی وقت فقیر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے جادوگر، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو ڈرائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو دوسروں کو سہارا دے۔ یہ سن کر جادوگر کہا مار کر ہنسنے لگا، ہاں ہاں ہاں، اے غریب فقیر، کیا تو مجھے نصیحت کرے گا؟ میں تجھے اپنی طاقت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ جادوگر نے ہاتھ گھمایا اور فقیر کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ فقیر پر اس کا جادو بالکل اثر نہ کر سکا۔ جادوگر حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ جادو کیا مگر فقیر مسکراتا رہا۔ فقیر نے آہستہ کہا، جادوگر جان لے کہ اصل طاقت تیرا جادو نہیں بلکہ صفائی ہے۔ میرا رب مجھے اس ظلم سے بچاتا ہے۔ یہ سن کر جادوگر کا غرور مزید بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ فقیر کو ختم کر کے اپنی طاقت کو ثابت کرے گا۔ جادوگر نے فقیر کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالنا شروع کیا۔ کبھی اس نے فقیر کو جنگل کے خون خوار شیروں کے سامنے ڈال دیا، مگر شیر فقیر کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کبھی اس نے فقیر کو قید میں ڈال کر کھانے پینے سے محروم کر دیا، مگر ایک پرندہ روز دانہ لے آتا۔ کبھی اس نے فقیر کے گرد آگ بھڑکا دی، مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے اور ان کے دل میں امید جاگتی کہ شاید فقیر ہی انہیں جادوگر سے بچا سکتا ہے۔ جادوگر کے پاس ایک راز تھا۔ اس کی ساری طاقت ایک سیاہ کتاب میں قید تھی جو محل کے تہہ خانے میں رکھی تھی، مگر کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ ایک دن جادوگر کے پرانے شاگرد نے چھپ کر فقیر کو بتایا، بابا جی جادوگر کی طاقت اس کتاب میں ہے، اگر وہ کتاب جل جائے تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ فقیر نے اللہ کا نام لیا اور گاؤں والوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں والے فقیر کے ساتھ جادوگر کے محل کی طرف بڑھے۔ جادوگر کو خبر ہو گئی۔ اس نے آسمان پر کالی آندھیاں کھڑی کر دی، زمین ہلا دی اور بڑے بڑے جنات بلا لیے، مگر فقیر نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی اور دعا کی۔ اچانک روشنی کا ایک دائرہ گاؤں والوں کے گرد پھیل گیا، جنات پیچھے ہٹ گئے، آندھی رک گئی۔ اسی دوران کچھ گاؤں والے محل کے اندر
گھس گئے اور کتاب کو نکال کر فقیر کے پاس لے آئے۔ جادوگر چیخ کر بولا، نہیں، یہ کتاب مجھے واپس دو ورنہ تم سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، ظلم کا انجام ہمیشہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی کتاب جلنے لگی، جادوگر کی چیخیں بلند ہوئیں، اس کا جسم کمزور ہونے لگا اور آخر کار وہ دھوئیں کی لپیٹ میں غائب ہو گیا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے، ان کی زمینیں دوبارہ سرسبز ہو گئیں، اناج کی خوشبو پھیل گئی اور سب نے فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ فقیر مسکرا کر بولا، یہ میری نہیں اللہ کی مدد تھی، یاد رکھو ظلم کبھی نہیں ٹکتا۔